المعلمين سرکار علامہ تسلیم آباد صاحب جان الدین قائم گزرتی پئیے میں خوش نصیبہ آغا صاحب کا استقبال کرا رہا علی ولی دی سنا کرینے گزرتی پئیے میں خوش نصیبہ نیاز حسین میتر توجہ علی ولی دی سنا کرینے گزرتی پئیے میں خوش نصیبہ علی سمندر سخاوتاں دا دے اون دے ساحل دے میں قریباں علی دا کھانا تے گیت گانا کدا نماکھا جو میں غریباں علی دے در تے میں سجدے کردا منافقاں دا نڈر رقیباں بہت اچھا بہت اچھا ای پاک در تے جڑے بھی آندن ای پاک در تے خلوص نیت جڑے بھی آندن حلالی ہوندن ای پاک در تے خلوص نیت جڑے بھی آندن حلالی ہوندن علی دے دشمن دے پیو نہیں لپدا او خاص ستھرے حرامی ہوندن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني أرده التهامي السيد البهي الصراط النبي توبة الكبري صاحب الوقار والسكينة المسؤول بأهل مدينة بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى عزته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الغصة وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات محترم جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں میں اپنے اس مولا کے دربار میں ہمیشہ کھڑے ہو کر حاضری دیتا ہوں میں گزشتہ کچھ عرصے سے ذرا دن کی تکلیف میں مبتلا ہوا مولانا شہابی میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ کرنے لگے ہوئی ہے خاک کربلا کے سکتے ہیں الہی آمین بیٹھ کے خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اب اس وقت میں بالکل سادہ سادہ الفاظ میں یہ گزارش کروں کہ اللہ کی سلطنت کی طرف سے خدائی حکومت کی طرف سے اللہ کی گورنمنٹ کی طرف سے اس دنیا میں مخصوص بندوں کو کچھ مخصوص عہدے عطا ہوتے ہیں بسم اللہ اور وہ عہدے جو اللہ
اپنے ان بندوں کو دیتا ہے، وہ خدا خود ہی دیتا ہے اور خود ہی عطا کرتا ہے اور خود ہی اس کا اعلان کرتا ہے۔ وہ بندوں کو بنانے کا اختیار نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسانوں اگر تم بناؤ گے تو جسے تم بناؤ گے اس میں تمہارا کمال ہوگا، اور جسے ہم بنائیں گے اس میں ہمارا کمال۔ تم اداکار ہو، تمہارا بنایا ہوا گناہگار ہوگا، ہم منزہ عن الخطا ہیں، ہمارا بنایا ہوا معصوم ہوگا۔ واہ جی واہ، بسم اللہ۔ تم خاک کے بنے ہوئے ہو، تمہارا بنایا ہوا خاکی ہوگا، ہم نور السماوات والارض ہیں، ہمارا بنایا ہوا نور ہوگا۔ تم بے اختیار ہو، تمہارا بنایا ہوا بے اختیار ہوگا، ہم صاحب اختیار ہیں، ہمارا بنایا ہوا بے مختار ہوگا۔ تم مشکلات میں پھنس جاتے ہو، تمہارا بنایا ہوا مشکلات میں پھنستا رہے گا، ہم حلال مشکلات ہیں، ہمارا بنایا ہوا مشکل کشا ہوگا۔ سیدھی سادی سی بات ہے، جو تمہارے گھر سے آئے گا وہ تم جیسا ہوگا، جو ہمارے گھر سے ہم جیسا ہوگا۔ واہ جی واہ۔ اس طرح وہ بناتا ہے اور اس طرح منتخب کرتا ہے، اور جو عہدے خداوند عالم بندوں میں تقسیم کرتا ہے وہ 5 عہدے ہیں۔ توجہ چاہتا، یا کسی کو نبی بناتا ہے، نبوت کا عہدہ دیتا ہے، یا کسی کو رسول بناتا ہے، رسالت کا عہدہ دیتا ہے، یا کسی کو خلیفہ بناتا ہے، خلافت کا عہدہ دیتا ہے، یا کسی کو امام بناتا ہے، امامت کا عہدہ دیتا ہے، یا کسی کو ولی بناتا ہے اور ولایت کا عہدہ دیتا ہے۔ بسم اللہ۔ یہ 5 ہوتے ہیں، یہ خدا کی طرف سے بندوں کو ملتے ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ ہلکی ہلکی تشریح اور پھر میں اجازت لیتے ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کا لفظ بنا ہے نبا سے، نبا کہتے ہیں خبر کو۔ ٹیلی ویژن پر عربی خبریں آتی ہیں تو لکھا رہتا ہے الانباء، جس کا مطلب ہوتا ہے خبریں۔ اسی نبا سے ہے نا، نبی کا لفظ نبا سے ہے، نبا کہتے ہیں خبر کو اور نبی کہتے ہیں باخبر کو۔ واہ جی واہ۔ وہ کسے باخبر ہوتا ہے؟ وہ اس سے باخبر ہوتا ہے جو فکر میں آتا نہیں، ذہن میں سماتا نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، تخیل وہاں تک پہنچتا نہیں، زمانی نہیں ہے، مکانی نہیں ہے، قابل تحلیل نہیں ہے، لائق اشارہ نہیں ہے، قابل تجزیہ نہیں ہے، اس کا حلول ممکن نہیں ہے، مکان میں آ سکتا نہیں ہے، پھر وہ کون ہے، پھر وہ کیا ہے؟ نبی آ کر اس کی خبر دیتا ہے کہ وہ کون ہے۔ توجہ ہے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا، اب جہاں جہاں بیٹھے ہیں مجھے سوچ کے بتلا دیں، جو نبی اس کی خبر لے کر آ رہا، وہ خبر لانے سے پہلے، کیونکہ خبر لا رہا ہے ہمارے پاس، ہم ہیں مخلوق، خالق کی خبر لا رہا، وہ خبر لانے سے پہلے
سوچ کے بتائیے گا وہ کس کے قریب ہوگا؟ ہمارے قریب ہوگا یا اس کے قریب ہوگا جس کی طرف سے آ رہا ہے؟ جس کی طرف سے آ رہا ہے اس کے قریب ہوگا۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ تعریف اس کی ہو نہیں سکتی۔ توجہ ہے، تعریف اس کی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں اس کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادلون ولا يؤدي حقه المجتهدون۔ تعریف کرنے والوں کی تعریفیں اس تک پہنچ نہیں سکتی، فقیروں کی خطابتیں اس کا احاطہ کر نہیں سکتی۔ پھر وہ کون ہے؟ پھر وہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے ذرا سا ذہن پر دباؤ ڈالیے گا جو میں کر رہا ہوں۔ تمام علماء کا مشترکہ خداوند عالم کے بارے میں نقطۂ کمال یہ ہے کہ خدا کون ہے؟ بڑے غور سے سنیں، خدا کون ہے؟ خدا نام ہے کمال مطلق کے نقطۂ افضل خدا نام ہے کمال مطلق نقطۂ افضل واحد، یعنی کمال کا نقطۂ افضل بھی خدا ہے، کمال کا نقطۂ آخر بھی۔ نبی بننے سے پہلے اس نقطۂ کمال کے قریب ہو، سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی بننے سے پہلے اس نقطۂ کمال کے قریب ہوگا۔ کمال کے قریب نقص جا نہیں سکتا۔ اگر نقص اور عیب کمال کے قریب چلا جائے تو کمال نہیں رہتا۔ نبی اس نقطۂ کمال کے قریب ہوگا۔ تو آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبی بننے سے پہلے ان تمام نقائص سے بری ہوگا، ان تمام عیوب سے پاک ہوگا کہ جو مخلوق میں پائے جاتے ہیں، اور وہ ہستی جو تمام عیبوں سے بری ہو اسی کو فقہ جعفریہ میں معصوم کہتے ہیں۔ میں نے کیا تمہید کی منزل ہے، ذرا سا ذہن پر دباؤ ڈالیے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے جو خبر لے کر آ رہا ہے جب وہ خبر پبلک تک پہنچانا شروع کرتا تو اسے رسول کہتے ہیں۔ رسول کا مطلب ہے ارسال سے ہے نا، رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا، جس کو اللہ نے ارسال کیا۔ تو نبی کی تعریف آ گئی ذہن میں، رسول کی تعریف آ گئی ذہن میں، اب رہ گیا خلیفہ۔ خلیفہ کہتے ہیں سکسیسر، خلیفہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، خلیفہ کہتے ہیں کسی کے نائب کو۔ بات تو اور ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ نائب کی ضرورت کب محسوس ہوتی ہے؟ جب یہ منیب مجبور ہو جائے۔ خلیفہ کی ضرورت کب محسوس ہوتی ہے؟ جبکہ مستخلف یا منیب مجبور ہو جائے یا غائب ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے، موجود نہ ہو تو اس کے بعد اس کا نائب آتا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اب ایک طالب علمانہ بات ہے جو میں کرتا ہوں آپ کی خدمت۔ یہ جو کہا جاتا ہے
کیا خلیفہ ہے؟ تو کس کے خلیفہ؟ اللہ کے؟ کیا اللہ مجبور ہے؟ کیا اللہ کہیں غائب ہو گیا؟ کیا اللہ کہیں فوت ہو گیا؟ کیا آدم اس کا خلیفہ بن کر آئے؟ یہی غلط فہمی ہے ان ملاؤں کے ذہن میں کہ جس کا مجھ ایسا ایک ملنگ طالب علم اضافہ کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیے گا خلیفہ ہوتا ہے مستخلف کا اور مستخلف یا نائب ہوتا ہے منیب کا. اور نائب کب بنتا ہے؟ جب وہ منیب مجبور ہو جائے, مستخلف غائب ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے. یا خدا مجبور ہے, نہ وہ حقیقہ سے غائب ہو گیا اور نہ ہی اس کا انتقال ہو گیا. اب یاد رکھیے گا خلیفہ کبھی خدا کا نہیں ہوگا. خلیفے کے لیے ایسا نبی تلاش کرو کہ جو آدم سے پہلے موجود ہو اور آدم اس کا دیکھیے یہ جو کہا جاتا ہے اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے اور اسٹیجوں پر بیان کیا جاتا ہے, سنی کیا اسٹیجوں پر اور سنی بیان کے علماء اسے بڑے کھل کر بیان کرتے ہیں. شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے علی رابع خلفاء, کہ علی چوتھا خلیفہ جو ہے دوستوں یہ نہیں ہے, یہ ہے اور آپ کی کتابوں میں اور یہ لکھا ہوا ہے کہ علی رابع خلفاء, علی واقعی چوتھا خلیفہ ہے. تو وہاں پر یہ لیا جاتا ہے چونکہ علی چوتھا خلیفہ ہے لہٰذا پہلے 3 خلیفہ بنا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ علی چوتھا خلیفہ مسلمانوں کا ہے یا پیغمبر کا ہے؟ علی جو چوتھا خلیفہ ہے وہ مسلمانوں کا ہے یا پیغمبر کا ہے؟ یاد رکھیے علی قرآن کی روح سے بھی چوتھا خلیفہ ہے اور شیعہ تاریخ کی روح سے بھی چوتھا خلیفہ ہے. مگر کیسے چوتھا خلیفہ ہے؟ جو خلافت پیغمبر کی ہے. آدم سے پہلے ایک نبی ہے جس کا اعلان ہے ان کو نبی بین اللہ وسیع, اور اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں خمیر ہو رہا تھا تو آدم بھی اسی کا خلیفہ بن گیا. قرآن کی روح سے 4 ہی خلافت ثابت ہے. پہلی خلافت آدم کی ہے, دوسری خلافت داؤد کی ہے, تیسری خلافت ہارون کی ہے اور چوتھا خلیفہ اس طرح میں مل کے بابا کو بولو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میری بات پہ اور ایسا ہے آئیے آج ذرا میں تھوڑا سا روح کو رکھتے ہوئے اتنا عرض کرتا ہوں کیا یہ ہم چلتے ہیں بارگاہ اہلیت پر چلتے ہیں کہ پورے یہ کتنے عہدے دیے ہیں؟ ذرا یہ بتا دیں کہ ان عہدوں میں مرکزی عہدہ کون ہے؟ بھائی کسی کو نبی بنایا تو نے, کسی کو رسول بنایا, کسی کو خلیفہ بنایا, کسی کو امام بنایا, کسی کو ولی بنایا. تو یہ جو عہدے تو نے دیے ہیں ان میں مرکزی بتاتا ہوں یہ بتا. تو اب اس کا طریقہ ہمارے پاس ایک ہی ہے کہ آپ سب مل کے اللہ سے کہیے اللہ یہ جو بندوں کو تو عہدے دے رہا ہے یہی عہدے تیری خدمت لے کر ہم آتے ہیں, ان میں سے کوئی تو بھی قبول کرے. نہیں سمجھ میں تو میرے پاس تو ایک آسان کا طریقہ ہے نا کہ اللہ ان میں سے کوئی تو ہوگا تو اپنے لیے بھی قبول کرنے کی اللہ تو نبی ہو جا
اللہ کا نبی اس سے کہتے ہیں جو میری خبر لے کر گیا میں کس کی خبر لے کر گیا ہوا یا اللہ تو رسول ہو جا. رسول اسے کہتے ہیں جو مجھ سے جدا ہو کر جائے میں کس سے جدا ہو کر جاؤں. یا اللہ تو خلیفہ ہو جا. خلیفہ کہتے ہیں میرے نبی کے نائب کو میں کس کا نائب بن کے جاؤں. یا اللہ تو امام ہو جا کہ میں آگے کھڑا ہوں پیچھے معمول کھڑے ہوں ایک نسبت قائم ہو نسبت آئی نہیں کہ خدائی گئی نہیں. یا اللہ ان میں سے کوئی عہدہ تو نہیں دے گا. جیسے چلو ان میں سے ایک عہدہ میں اپنے لیے لے لیتا ہوں اور وہ ہے ولایت کا. انما ولیکم اللہ. واہ جی واہ. میں اپنے لیے ولایت کا عہدہ لے لیتا ہوں. اب جو عہدہ اللہ اپنے لیے پسند کرے گا وہ مرکزی عہدہ ہوگا. توجہ ہے یہ نہیں ہے وہ مرکزی عہدہ ہوگا. اور جب ولایت کا عہدہ مرکزی عہدہ ہے اسی لیے اس نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہ ولایت کا انحصار تین میں کر رہا ہو کہ میں اللہ ولی میرا رسول ولی اور پھر وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں انگوٹھیاں زکات میں. تو ہے یہ نہیں ہے بھائی میرے تین ولایتیں تین کا انحصار ہے. ولایت کا تین میں انحصار کر دیا اس نے. اللہ ولی اس کا رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات میں دے دیتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ادھر سے ادھر آئیں گے یعنی عالم ارواح سے دنیا کی طرف آئیں تو پہلے اللہ ولی پھر رسول ولی اور پھر وہ ولی جو حالت رکوع میں انگوٹھیاں دکھاتے ہیں. اور سنی شیعوں نے لکھا حتیٰ کہ محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا کہ یہ آیت صرف اور صرف اور صرف مولا علی کی شان میں ہے. واہ جی واہ. یہ آیت مولا علی کی شان میں آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے ادھر سے چلے تو اللہ ولی پھر رسول ولی پھر میرا مولا علی ولی. چلا گئے والو ہم ادھر سے تو ادھر آ گئے دنیا میں اب ادھر سے ادھر جانا ہے. اور اب جب ادھر سے ادھر جانا ہے تو پہلے کس سے واسطہ پڑے گا. گاڑی تک پہنچو گے پھر رسول تک آؤ اور رسول تک پہنچو گے تو پھر خدا کر جاؤ. میری بات پہ غور کیجیے گا. اور جیسے ولایتیں تین ہیں اس نے اطاعتیں بھی تین ہی بیان کی. اطاعتیں بھی تین اطیع اللہ اطیع الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو ولایتیں بھی تین ہیں اطاعتیں بھی تین ہیں. توجہ کیجیے گا. اب اگر ایسے ہیں دو اطاعت تو اطاعت کا اظہار کیسے کریں گے آپ. توجہ بھائی اطاعت کا اظہار کیسے کریں گے. یا کلمہ پڑھ کے اطاعت کر رہے ہیں یا اذان دے کر کیا امامت کہہ کر اطاعت کر رہے ہیں یا نماز پڑھ کے اطاعت کر رہے ہیں. مجھ جیسے طالب علم سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں کتاب میں کیا لکھا فلاں کتاب میں. مجھے کتاب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ کی کتاب میرے سامنے تمہیں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی کتابوں میں کیوں بھٹکو؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور جب اطاعت کرو تو دل ہی دل میں کر لو، دل ہی دل میں، مگر نہیں سنی شیعہ علماء کہتے ہیں نہیں جناب، ہاں جب تک اظہار نہیں ہوگا کرو اظہار، ایسے اظہار کریں کہ مسجد میں جاؤ لاؤڈ اسپیکر لگاؤ تو بچوں ہے یا نہیں ہے، اور اعلان کرو اللہ کی اطاعت کا، اللہ اکبر، کرو اطاعت اللہ کی، اعلان کرو اشہد ان محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اطیع اللہ ہو گیا، وہ اطیع الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو اعلان اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ آج یہی ختم ہے تو آگے بڑھ جاؤ، کسی کا نام نہ لو، واہ جی واہ، بسم اللہ بسم اللہ، کوئی اگر آیت اطیع رسول تک ہے تو ختم کرو، کسی کا نام نہ لو، آگے ہے وہ اولی الامر ان کو، اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے، اور جب حکم ہے اب نام لو اولی الامر کا، اس کے نزدیک جو اولی الامر ہے یہ نام توجہ چاہتا ہوں، اور ہے یہ نہیں ہے لو نا، اگر نہیں لو گے تو آزان قرآن کے مطابق نہیں ہے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، بسم اللہ، واہ جی واہ، تو کوئی آیت کے مطابق نہیں ہے، کوئی ولایتیں بھی تین ہیں، اطیع اللہ، اطیع الرسول ولی الامر منکم، تو ولایتیں بھی تین ہیں، انما ولیکم اللہ، اللہ ولی، لو نام اللہ کا، توجہ، اب اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب نہیں اللہ کا نام اس لیے ہم نہیں لینا چاہتے کیونکہ دنیا میں اکثریت اللہ کے مخالفوں کی ہے، کمیونسٹ بہت ہیں، دہلیے بہت ہیں، پورا چائنا دہلیا ہے، پورا روس دہلیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اکثریت کا دل اٹھے، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سارے دنیا کے علماء کہتے ہیں صاحب اکثریت کا دل اٹھے یا پہاڑ میں جائے، ہمارا عقیدہ اللہ پر ہے، اللہ کی ولایت کا، اس کی توحید کا اعلان کریں گے، اللہ اکبر، اچھا چلیے اللہ کا اعلان کر دیا اور اب رسول کا اعلان کیجئے، اب کہیں صاحب نہیں 25 کروڑ مسلمان ہیں انڈیا میں، مگر وہ تو 70-72 کروڑ کی آبادی ہے، سارے ہندو ہیں، پیغمبر کو مسلمان نہیں سمجھتے، اکثریت کا دل دکھے گا اگر ہم اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے، سارے علماء نے کہا صاحب کسی کا دل دکھے نہ دکھے، جو ہمارا عقیدہ اعلان کریں گے ہم کریں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اب اس سے آگے اگر آیت ختم ہے ولایت کی یہیں ختم کر دو، اب اس سے آگے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، پھر وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں انگوٹھیاں زکات میں دیتا ہے، تو میں یہاں ملاؤں پر ایک بات کرتا ہوں، اللہ ولی ہے اس کا اعلان کیا، رسول ولی ہے اس کا اعلان کیا، اور جب والذین آمنوا الذین میں علی کی باری آئی ہے تو اب اس کا اعلان کرتے ہوئے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اگر قرآن مجید اطیع الرسول کا ختم ہے وہ رسولوں کا ختم ہے، آزان یہی ختم کر دو، اور اگر اس سے آگے جا رہی ہے کہ جو حالت رکوع میں انگوٹھیاں زکات میں دیتے ہیں، تو اگر کسی ملا کے دادا نے زکات دیا تو اپنے دادا کا نام لے، اگر سیدوں کے دادا نے دیا